So I've been setting up partnerships for the last 24 years. Um, Probably 60, 70 different relationships over the years. Small companies, large companies. Some were successful, some were not. So I'm just going to try and distill some of that for you in the next couple of minutes to give you some ideas on what to do and what not to do when setting up partnerships with other people. So I think foundations are really important. Um, and any relationships that are not fair or are not perceived to be fair will not last very long. So it's important to get that right. Now, everybody has a different idea of what fair means. So it's important to get on the same page. There's a video on this on our YouTube channel that discusses this topic in much more detail than here, but really there are three takeaways from this that you should keep in mind. Is that you want to treat the other person, the other party, the way you would like to be treated. It doesn't have to be the way you were treated in the past, but I think with that mindset of treating the other person the way you would like to be treated is really important. This is the basis of all justice around the world, and it's when you're confused on whether something is right or not. That's the yardstick that has been used for centuries and has held true. It's the basis of most of law and policy and government. So it's a very strong uh, psychological, philosophical basis. Um, when it comes to commercial interactions, it's mostly the market that defines whether something is fair or not. So you get paid X for a job or you get paid Y for a job. Ultimately, it doesn't have to do with how amazing you were, how hard you worked, how much you deserve, how much you think you deserve. It really is driven by market norms. अगर market से कम पैसे मिलेंगे तो एम्प्लॉय छोड़ जाएगा और अगर ज़्यादा मिलेंगे तो एम्प्लॉयर छोड़ जाएगा. तो द मार्केट रेगुलेट्स ए नॉर्म और उसके करीब आके दोनों पार्टीज engage कर लेती हैं in a sustainable relationship. This is not a line, it's a band. So it's, it has some variance within that on what is perceived to be fair. Um, so ultimately, it's about what both parties agree to. Within that band, it can sustain. And you want to understand कि उसका band क्या है, just look up, salaries and percentages of revenue that companies spend on this or that. You can just chat GPT this stuff, it's readily available. And if you want more information, like I said, the video's out there and that has much more depth in this topic. The other important thing to think of is fair doesn't always mean equal. So if you have somebody in a relationship who has a very high valued skill and spends a lot of time on the business, he's going to make more than the other guy with a low valued skill, maybe access to a lower paying market, maybe spending less time. तो उसको कम ही मिलने चाहिए और कम ही मिलते हैं. सो दी एक्सपेक्टेशन अभी एक सेल्फ सर्विंग एक्सपेक्टेशन तो होती है कि जी मुझे भी उतना ही मिले, लेकिन फेयर डजंट मीन इक्वल. So within Pakistan, when you're setting up a partnership between two people, two individuals, I use the term partnership loosely here. It could translate into company or a partnership. There are three kinds that are worth mentioning here. AOPs होती हैं, Association of Partners. You get a stamp paper and you just sign on both ends and you register it with the registrar, and that's a partnership that comes into force. These partnerships are derived from the Partnership Act of 1940 something. इसमें उसकी बहुत सारी टर्मिनोलॉजी लिखी होती है जो पेरेंट्स से इनहेरिट होती है. सो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स लोगों के दरमियान बनते हैं, ये इसमें इतनी ज़्यादा डिटेल नहीं होती, 10-12 क्लॉजेज होते हैं मैक्सिमम,
لیکن ان کا جو پیرنٹ ہے اس میں ہنڈریڈز آف کلازز ہیں. فار ایگزامپل جسٹ آن ٹرمینیشن کی کانٹریکٹ ختم کیسے ہونا کوئی 49 کے قریب سب کلازز ہیں پارٹنرشپ ایکٹ میں. وہ سارے آپ کے پارٹنرشپ کانٹریکٹ پہ اپلائی کرتے ہیں, اس جسٹ کہ وہ اس میں لکھے نہیں ہوتے. سو دیٹس امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ. لاٹ آف پیپل ازیوم کہ جو لکھا ہے بس وہی ہے. دیز آر پریٹی سمپل ٹو سیٹ اپ اینڈ چینج. آپ رجسٹری وہ اسٹیمپ پیپر لیں اور اس کے اوپر نئی عبارت ڈال دیں اور رجسٹر کرا دیں تو وہ اٹ کمز ان ٹو فورس. اور آئی ٹی کے لیے اس میں ایک فیوریبل ٹیکس ریجیم بھی ہے, ٹیکسز کافی ریڈیوس ہو جاتے ہیں بائی سیٹنگ اپ اے او پیز. ایک آلٹرنیٹ اس میں پرائیویٹ لمیٹڈ کا ہوتا ہے. اس کیس میں جو لائبلٹی ہے, اے او پیز کے کیس میں جو لائبلٹی ہوتی ہے وہ پارٹنرز کے پرسنل ایسٹس بھی شامل ہوتے ہیں پارٹنرشپ کے اندر. سو اگر کوئی مثلا لیکویڈیشن ہوتی ہے, کسی کے پیسے واپس کرنے ہیں, تو اب میرے ذاتی اثاثے بھی اس پارٹنرشپ کا حصہ ہیں. ویئرز ان دا کیس آف پرائیویٹ لمیٹڈ میرے ذاتی اثاثے میرے ہی رہتے ہیں اور کمپنی ایک علیحدہ انڈیویجول کے طور پہ ٹریٹ ہوتی ہے. سو اس کی لائبلٹی لمیٹڈ ہوتی ہے. اس کیس میں ٹیکسز تھوڑے بڑھ جاتے ہیں بیکاز یہ ایک علیحدہ لیگل اینٹی کنسیڈر ہوتی ہے, تو جب وہاں سے پیسے ادھر ملتے ہیں تو پھر انکم ٹیکس کی کے لاز اپلائی کرتے ہیں اس کے اوپر. سو اینی ویئر بٹوین 20% and 40% کا فرق ہوتا ہے آن دا منی دیٹ یو ڈرا آؤٹ. Private limiteds are governed by the SECP, which is a very nuisance institution. اور اس کو ہر چیز کو مینیج مینٹین کرنے کے لیے اس کے اندر کافی کمپلیکس مصیبتوں سے گزرنا پڑتا. I don't suggest you set this up unless you have a very realistic pathway to selling the company to someone. Even then, I think you can do it later. So initially تو یہ نہیں ریکمینڈ ہو سکتا. اس کا ایک جو کمپرومائز ہے ان دونوں کا وہ لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپس ہیں. اس میں لمیٹڈ لائبلٹی بھی ہوتی ہے اور پارٹنرشپ بھی ہوتی ہے. یہ پاکستان میں ریلیٹیولی نئے ہیں اور اس وجہ سے ان کا لا بھی اتنا میچور نہیں ہے. سو سیٹنگ اٹ اپ از کائنڈ آف ایزی, بٹ دین وین یو اسٹارٹ ٹو ڈو یور ٹیکس ریٹرنز اینڈ ایوری تھنگ, ان کو سمجھ نہیں آتی ہے ایف پی آر کو کہ انہوں نے کون سی ٹیکس ریجیم لگانی ہے اس پہ, پرائیویٹ لمیٹڈ والی یا اے او پی والی. ان کے کچھ سسٹمز بھی انٹیگریٹ نہیں ہوئے. سو ایز آف 2025 آئی تھنک دیٹس ناٹ سم تھنگ that's recommended for 2025. I mean, maybe later on things get a little bit better. But that's the ideal situation. اگر آپ پاکستان سے باہر ہیں تو جنرلی ایل ایل پیز ہی رجسٹر کراتے ہیں. اوکے, سو اے اور بی دو لوگ آپس میں انہوں نے ایک پارٹنرشپ کر لی ہے. اس میں اب ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ آپ دونوں نے آپس میں کیا انڈرسٹینڈنگ کی ہے کہ یہ ریلیشن شپ جو ابھی بننے لگا ہے کیا اس میں آپ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ڈیڈیکیٹڈ ہیں یا آپ دونوں کو اس چیز کی اجازت ہے کہ آپ کسی اور کے ساتھ بھی جا کے پارٹنرشپ کر سکتے ہیں, اور کیا وہ جو دوسرے کے ساتھ کر سکتے ہیں کیا وہ اسی نیچر کی ہوگی, یعنی آپ کے ساتھ مل کے اس نے ایک آئی ٹی سروسز کمپنی بنا لی ہے اور کسی اور کے ساتھ بھی مل کے ایک آئی ٹی سروسز کی کمپنی بنا لی ہے. So one is like a swingers club, everybody is dating everybody, and then the other one is where you have a sort of marital relationship, which is loyalty and exclusivity set up. Loosely speaking, obviously, there's no analogy here. جو نان ایکسکلوسیو ریلیشن شپس ہوتے ہیں ان میں ایک رسک ہوتا ہے کہ آپ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ پروگریسولی کم دھیان دینا شروع ہو جاتی ہیں ایک سچویشن کی طرف. میرا ایک پارٹنر ہے, اس کی ایک اور بھی کمپنی ہے, تو مجھے نہیں پتہ چلتا کہ وہ ادھر زیادہ دھیان دیتا ہے یا میری طرف زیادہ دھیان دیتا ہے. پھر وہ اس چکر میں کہ وہ شاید دھیان نہیں دے رہا, میں بھی کم دھیان دیتا ہوں, پھر وہ اس وجہ سے کم دھیان دیتا ہے, پھر میں اس وجہ سے کم دھیان دیتا ہوں. تو اٹ سیٹ اپ ایز اے ڈاؤن ورڈ نیگیٹو اسپائرل, وچ از سم تھنگ دیٹ یو واننا ٹرائی اینڈ اوائڈ. ٹرمینیشن, کانٹریکٹس کب ختم ہونے ہیں, یہ کچھ اس کے اوپر پرابلم سی رہتی ہے. کوئی بھی کانٹریکٹ جو آپ کسی کے ساتھ پارٹنرشپ بناتے ہیں وہ کبھی نہ کبھی ختم ہونا ہوتا ہے, اور وہ ہو سکتا ہے کہ تب ختم ہو جب آپ زندہ ہی نہ رہیں, اور ہو سکتا ہے کچھ سالوں کے بعد ختم ہو جائے اور کچھ پروجیکٹ کے بعد ختم ہو جائے.
تو دونوں پارٹیز مل کے اس کی ایک ٹرمینیشن ڈال سکتی ہیں، اور اس ٹرمینیشن پہ ہونے والے ایکٹیویٹیز کو بھی انلسٹ کر سکتی ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے واٹ ہیپنز اف یو ڈائی ان ایکسپیکٹڈلی، فار ایگزامپل somebody brought that up recently. یہ ٹپیکلی کانٹریکٹس میں نہیں لکھی جاتی. جب آپ اسٹیمپ پیپر لے کے اس پہ سائن کرتے ہیں تو اس کے اوپر نہیں لکھی جاتی. یہ پارٹنرشپ ایکٹ کے اندر یہ کلازز لکھے ہوتے ہیں کہ وہ پھر کس طرح سے ان کے ڈسینڈنٹس میں بانٹی جائے گی وغیرہ وغیرہ. دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی کانٹریکٹ چاہے تو ختم کر سکتا ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی انلیس کوئی خاص ریسٹرکشن لگی ہو. دونوں پارٹیز میں سے کوئی بھی کانٹریکٹ ختم کر سکتا ہے. سو sometimes people feel like partnerships are these eternal engagements which they're obviously not. The important thing is کہ آپ یہ اچھی طرح بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جب یہ ٹرمینیشن ہوگی تو پھر اچھی احسن سپریشن آف ایسٹس کس طرح ہوگی. اور پرابلم یہی ہوتی ہے کہ زیادہ تر کمپنیز کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کے ایسٹس ہیں کیا، یا ان میں کوئی پرائر اتفاق نہیں ہوتا کہ ان ایسٹس کو بعد میں بانٹا کیسے جائے گا. جیسے نکاح ہوتا ہے تو نکاح کے وقت طلاق کی شرائط اور طلاق کے ویلیوز، حق مہر وغیرہ وہ سب اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے. اسی لیے ٹرمینیشن ڈسکس کرنی اور ڈاکیومنٹ کرنی بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے، اگرچہ سبجیکٹ ذرا منحوس صحیح کنسیڈر کیا جاتا ہے when setting up a relationship. So there's a couple of things جو میں نے over the years نوٹ کی لوگوں کا جو پرابلمس پارٹنرشپس میں ان کی ڈیولپ ہوتی ہیں، اس کی جڑیں آگے چل کے ہم ذرا ڈیٹیل سے بھی ڈسکس کرتے ہیں. بٹ ون تھنگ دیٹ ویری کامن آئی رین انٹو اٹ couple of times recently was لیگل لینگویج سے لوگ بھاگتے ہیں. کانٹریکٹس وکیل لکھتے ہیں، دے آر ان اللیجبل لینگویج، سمجھ نہیں آتی کہ کیا لکھا ہوا ہے. سمپل بھی کر کے لکھیں تو بھی وہ کوئی انگریزی ہوتی گاڑی سی، اس میں سمجھ نہیں آتی، تو پھر لوگ پڑھتے ہی نہیں ہیں یا لکھتے ہی نہیں ہیں. تو حدیث بھی ہے کہ لکھنا چاہیے اور سادہ زبان میں لکھنا چاہیے ایز مچ ایز پاسبل. بٹ دیز آر کمپلیکس تھنگس اینڈ لینگویج ڈز بیکم a little bit cumbersome at times، لیکن تھوڑی سی ایفرٹ کر کے ان کو سمجھنا چاہیے لیگل لینگویج کو. avoiding it is not going to solve a problem. ٹرمینیشن آن کنسومیشن، یہ وہی بات جو بھی ہو رہی تھی کہ لوگ کہتے ہیں جی ابھی تو ہم ریلیشن شپ شروع کرنے لگے ہیں، آپ کیا لے کے بیٹھ گئے ہیں، وہ علیحدگی کے وقت یہ ہوگا تو وہ ہوگا. تو یہ تو بڑی منحوس بات ہے. وہ اس سے پہلے کہ دس آئیڈیا آف ورکنگ ٹوگیدر سیڈز ان یور ہیڈ، آپ ٹرمینیشن کی ڈسکشن سٹارٹ کر دیتے ہیں. آئی تھنک اینی میچور پرسن ول ٹیل یو کہ ان چیزوں کو اوائڈ کرنے سے، ٹرمینیشن کی باتوں کو اوائڈ کرنے سے وہ مسئلے ختم نہیں ہو جاتے. بہتر ہے کہ وہ مسئلے شروع میں ڈسکس کر لیے جائیں بجائے اس کے کہ آپ تب کریں جب آپ دونوں ہیویلی انویسٹڈ ہیں. 4 بچے ہو گئے ہیں آپ کے، تو اب آپ بیٹھے یہ اندازہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ہونا کیسے تھا. I think the other reason very very common that partnerships break up is that they feel one partner feels کہ وہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے ٹو دا کمپنی، سارا کام ہی وہ کرتا ہے، اس کو کم پیسے دیتے ہیں. اینڈ دس از وی ہیو آور اون نیچرل ہیومن بایسز رائٹ. آئی تھنک اٹس کالڈ دا فنڈامنٹل ایٹریبیوشن ایرر وچ از کہ ساری خوبیاں میری ہیں اور ساری غلط باتیں کسی اور کی وجہ سے ہیں. ان بایسز کو کنٹرول کرنا، مینیج کرنا، ریشنلائز کرنا ویری چیلنجنگ ایکٹیویٹی ہے. اینڈ اٹس امپورٹنٹ کہ دونوں پارٹنرز فیئرنیس کی ڈسکشن کر کے ایک دوسرے کی باؤنڈز اور کمپنسیشن کو اس کے حساب سے ایڈجسٹ کریں، ایڈجسٹ کرتے رہیں، اور فراغ دلی کا مظاہرہ کریں. بہت ضروری ہے. دل چھوٹے ہو جائیں تو پھر زیادہ دیر چلتی نہیں ہیں چیزیں. یہ تو سیدھی سیدھی باتیں ہیں جو میرے خیال ہے ہر ویل انٹینشنڈ آدمی بھی غلطیاں کر جاتا. لیکن پاکستان میں دیر از نو شارٹیج آف جینورلی میلس والے ال انٹینشنڈ لوگوں. اس میں جو 3-4 آپ کو ٹپیکل ایگزامپلس دیکھنے کو ملتی ہیں وہ یہ کہ وہ امپلائی تھا یا وہ پارٹنر تھا آپ کا تو وہ کسٹمر کے ساتھ بھاگ گیا، وہ آپ کا کسٹمر تھا وہ آپ کے امپلائی کے ساتھ بھاگ گیا، یا وہ آپ
आपके कस्टमर के साथ नहीं भागा, लेकिन आपका एक की रिसोर्स लेके उसने अपनी एक कंपनी बना ली। अम, या ये कि वो जब रिलेशनशिप में आया है उस वक्त उसने अ, कुछ प्रायर रिलेशनशिप्स जो थे वो अंडर द रग डाल दिए, और वो बाद में कहीं किसी और के रेफरेंस से पता चला कि ये तो जी वो फलाने काम भी करते हैं. These are things that you want to be wary of, and we'll talk about some things down the road. अच्छा, वो पार्टनरशिप शुरू करते हैं तो वो कहते हैं जी अच्छा बस चलते हैं, शुरू करते हैं, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है आपके साथ, तो मिल के काम करते हैं, सिर्फ पैसे वसूल का क्या करना है, आधा आधे कर लेंगे यार, आप टेंशन ना लें, लाइक को फाउंडर रिलेशनशिप. लेकिन आगे चल के वो बन जाता है ये सब कुछ तो मैंने किया है, तो सारे पैसे तो तुम ले जाते हो, तो ये शुरू फिल्म जहाँ से होती है वहाँ ख़त्म नहीं होती. सो इट्स इम्पोर्टेंट टू डिफाइन रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. एक बहुत कॉमन आपको पैटर्न ये नज़र आता है कि यार मिलके चलेंगे तो सारे मिलके सारे काम करेंगे, तो सेल्स भी तुम भी कर लेना, डिलीवरी भी कर लेना, मैं भी कर लूँगा, फाइनेंस भी देख लेंगे. आई मीन इट्स ओके टू बी फ्लेक्सिबल एंड से कि अभी मैं ये देख रहा हूँ, अभी तुम वो देख लो. लेकिन आगे चल के eventually, especially when the company grows, it's really important कि अपने अपनी पार्ट ऑफ द पिच पे खेले सब लोग, अपनी अपनी पोजीशन पता हो. और उस पोजीशन की जाहिर है फिर कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उसकी एक मार्केट वैल्यू है, उसकी टाइम की कुछ वर्थ है, विच विल देन रिफ्लेक्ट इन equity और विल एडजस्ट द रिफ्लेक्शन इन equity. आपकी अपनी सलाहियतें भी होती हैं. अगर आपका और आपके पार्टनर दोनों, आपका और आपका पार्टनर एग्जैक्टली एक ही काम करते हैं, तो really one would question why you would want to do that partnership in the first place, especially small companies जहाँ इतना ये रीज़न तो नहीं है कि काम बहुत ज़्यादा है इसलिए दो तीन बंदे एक ही किस्म के चाहिए आपको. तो जनरली डिलीवरी के लोग सेल्स वाले के साथ पार्टनरशिप करते हैं या फाइनेंस वाले के साथ पार्टनरशिप करते हैं, जो somebody who complements them. सो एज आई मैंशन, मार्केट वैल्यूज़ को देखना चाहिए और उनको उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को एडजस्ट करना चाहिए. देयर इज़ अ वेरी नाइस बुक कॉल्ड स्प्लिटिंग द पाई, एंड ही हैज़ अ फार्मूला फॉर हाउ you can develop a dynamic equity cap table, जो कॉन्स्टेंटली आप जितना वक्त कंपनी को दे रहे हैं और आपका जो बिल रेट है उसके हिसाब से आपकी इक्विटी को एडजस्ट करता जाता है. इट्स अ नाइस it's a nice book. It gives you a couple of ideas on how you can do that on an ongoing basis. Short of that, अगर आप इतने फॉर्मुलेटेड नहीं हैं तो फिर एटलीस्ट वंस अ ईयर बैठें और एक दूसरे के साथ रिकन्फिगर करके अपनी इक्विटी को रीएडजस्ट करने के बारे में खुले जहन के साथ डिस्कशन ज़रूर करें, क्योंकि मार्केट से अगर आपकी एफर्ट आउट ऑफ लाइन है तो इवेंचुअली that will create issues in that relationship. One will feel that he's overburdened and the other will feel um, too happy about it. Unclear relationships, yeah, exactly. So unclear relationships rupture during stress. आगे पीछे जब पैसे अच्छे आ रहे हो तो सब बहुत खुशी होते हैं, कोई मसला नहीं होता अमूमन. If there's plenty to eat for everybody, it's generally a happy configuration. But the problem becomes जब थोड़ा रफ सिचुएशन हो, पैसे कम हो या काम का स्ट्रेस ज़्यादा हो, उस वक्त फिर लड़ाइयाँ शुरू होती हैं. कीप चेंजिंग. डिफाइनिंग रोल्स इज़ हार्ड, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. दैट इज़ समथिंग के जो अगर आप बिल्कुल नए हैं टू फॉर्मिंग अ कंपनी, यू डोंट क्वाइट अंडरस्टैंड कि मसलन तुम्हारे पार्टनर ने सेल्स करनी थी, तो एग्जैक्टली सेल्स में अब एक्सपेक्टेशन थी क्या उससे, कितना रेवेन्यू लाना था उसने, कितनी लीड्स लानी थी, कितने घंटे काम करना था. वो अगर वो क्वांटिफाई नहीं होगा तो फिर वो कभी मेजर भी नहीं हो सकता और जज भी नहीं हो सकता. तो फिर रही सही बात जो है वो तानो तशनी पे ही रह जाती है, जो कि यूजलेस एक्सरसाइज. तो बहुत से केपीआईज अवेलेबल हैं दुनिया में, हर चीज़ के केपीआईज अवेलेबल हैं. इट्स नॉट अ बैड थिंग कि अपने अपने रोल्स डिफाइन करके उनके रिस्पेक्टिव केपीआईज डिफाइन करके फिर एक दूसरे को उनसे अकाउंटेबल होल्ड करें, ताकि पता चल जाए कि कोई कुछ चीज़ रहती तो नहीं है किसी की तरफ.
Every partnership, like I said, starts in good spirit. The important thing is that it ends well. All right, so there's an important concept here which I see a lot of people don't quite get the not quite understand. ये बहुत ज़रूरी है समझनी. And this has to do with the expectation of commitment from both sides. We talked about conflicts of interest earlier as well. Um, so according to the law, एक बार आप किसी कंपनी के पार्टनर बन जाएं तो अब आपकी कुछ फाइड्यूशरी ड्यूटीज होती हैं, कुछ कानूनी जिम्मेदारियां होती हैं. उनमें ये तीन काफ़ी सारी होती हैं, लेकिन उनमें से ये तीन चीज़ा चीज़ा जो हैं कि आप अब अपनी ज़ात से ज़्यादा अपनी कंपनी की फ़िक्र करेंगे. ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है. और आप कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट अवॉइड करेंगे. सो आप किसी ऐसी जगह जाके काम नहीं करेंगे जो इस कंपनी के इंटरेस्ट के साथ कॉन्फ्लिक्ट कर सकती है. ये नहीं कहते वो कि करती है, ये कहते हैं कि कर सकती है. अगर अब मैं एक जूतों की कंपनी के लिए काम करता हूँ, जूतों की कंपनी के साथ पार्टनर हूँ, और मैं एक और जूतों की कंपनी के साथ पार्टनर हूँ, एक लत से जॉगर बनाती है और एक चप्पल बनाती है. आई कुड आई कुड रैशनलाइज कि नहीं नहीं इनमें तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, तो इनका तो कोई ऐसा मसला नहीं है. बट व्हाट द लॉ सेज इज दैट यू हैव टू अवॉइड ए पोटेंशियल फॉर ए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट. सो अगर आपको लगे कि जी ये इसमें कोई एम्बिगुटी है, so you have to go to your board and or your other partners and seek permission and develop that clarity. अगर कहीं ये कभी बाद में establish हो जाए कि जी ये इस कंपनी के आप पार्टनर होते हुए आपने एक और वैसी ही कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर ली थी, तो ये गैर कानूनी है. पीपल डोंट सीम टू अंडरस्टैंड दिस बिकॉज हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि एक ही बंदा तीन चार जगह पार्टनर बना होता है बगैर किसी को बताए उन सारी इक्वेशंस के अंदर. सो इट इज़ लीगली पॉसिबल टू डू दैट, बट यू हैव टू हैव क्लैरिटी एंड एग्जाम्पशन फ्रॉम ऑल दोज इन्वॉल्व. सो इट्स इम्पॉर्टेंट कि ट्रांसपेरेंसी हो, आप सबको बता दें कि आप क्या कर रहे हैं और सब लोग उसके हिसाब से एडजस्ट कर लें. अगर आप फुली कमिटेड नहीं हैं टू द कंपनी, तो मे बी द कंपनी विल स्टिल टॉलरेट यू एंड थिंक कि आप यू हैव सम स्किल विच इज़ सो इम्पॉर्टेंट एंड अमेजिंग कि वो फिर भी आपके साथ काम कर लेगी. लेकिन इन मोस्ट केसेस for most important positions the company wants somebody जो fully committed है to the cause. So don't do something which is exactly similar to what you're doing here. इसका तोड़ लोग ये निकालते हैं कि वो ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पार्टनरशिप कुछ नहीं करते, लेकिन उसके फ़ौरन बाद कर लेते हैं. So I think the best way to understand this is to role play a little bit. So imagine that I am a developer and you are an investor. और मैं आपसे कहता हूँ कि आप अपने 1 करोड़ रुपए मुझे दे दें, मैं एक प्रोडक्ट बनाने लगा हूँ और हम मिलके एक पार्टनरशिप करते हैं, मैं प्रोडक्ट बनाऊँगा. तो अब दो सवाल हैं आपसे कि क्या नंबर वन, आर यू ओके एज द इन्वेस्टर, आर यू ओके विद मी डूइंग समथिंग वेरी सिमिलर टू द प्रोडक्ट दैट वी आर बिल्डिंग टुगेदर. सो हम जैसे कोई ई कॉमर्स का प्रोडक्ट बना रहे थे, मैं वैसा ही एक और भी बना रहा हूँ, तो आप मुझे 10 करोड़ रुपए दे रहे हैं. इज दैट ओके? पहली बात. दूसरी बात, व्हाट हैपन्स अगर आप मुझे वो 10 करोड़ रुपए दे दें, मैंने प्रोडक्ट कुछ बना सा भी लिया है, मैंने उसको चलाना भी शुरू कर दिया है, और अब मैं कहता हूँ कि ठीक है मुझे समझ आ गई है बहुत सारी चीज़ें जो मैंने समझनी थी, तो अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ये पार्टनरशिप आज ख़त्म कर देता हूँ और कल से मैं बिल्कुल ऐसी ही एक और कंपनी बना लेता हूँ. तो फिर आपके 10 करोड़ का क्या बनेगा? तो शुड दैट बी अलाउड एंड शुड दैट बी कंस्ट्रिक्टेड इन सम वे ताकि आप आइडेंटिकल कंपनी ना बना सकें? तो दीज आर इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर कवर्ड होनी चाहिए, because these are very common scenarios in places like Pakistan. अच्छा, अब थोड़ी सी बात करते हैं on how the pie is split. So जो 100 रुपये आपने कमाए हैं, अब वो आपस में कैसे बांटे जाने हैं within the partners, बहुत सारे झगड़ों की यही बुनियाद है. इसलिए थोड़ा सा हम इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट फाउंडेशंस हैं ऑफ ए गुड रिलेशनशिप. So splitting the pie, but what's the pie? The pie is basically the assets. एसेट्स, अगर आप
اگر آپ کی کار رینٹل کی کمپنی ہے تو آپ کے ایسیٹس گاڑیاں ہیں. اٹس ویری کلیئر, اٹس ویری آبویس کہ وہ آپ کے ایسیٹس ہیں. But there's a bunch of things which are not so obvious and services میں وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں. سروسز میں پرنسپلی دو ہی ایسیٹس ہوتے ہیں. ایک آپ کے کلائنٹس, کلائنٹ کے ریلیشن شپس, ہو سکتا ہے وہ ایکٹیو کلائنٹس نہ ہوں, پرائر ہوں, اور امپلائیز کے ریلیشن شپس. جب آپ کلائنٹ ریلیشن شپ کو ایک امپلائی ریلیشن شپ سے کنیکٹ کرتے ہیں تو مانیٹائزیشن ہو جاتی ہے, پیسے آ جاتے ہیں. تو جب آپ اکاؤنٹنٹ سے پوچھتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ میری بیلنس شیٹ میں نہیں ہے. دیز آر ناٹ فائنینشیل ایسیٹس, دے آر ناٹ ٹریکڈ, اینڈ ایٹ دا ٹائم آف لیکویڈیشن دے بیکم اے پرابلم, کیونکہ آپس میں اب ڈیسائیڈ نہیں ہو پاتا کہ کون سی چیز کس کی ہے. سو اس کے اوپر کچھ کلیئرٹی آپ میں ضرور ہونی چاہیے. مثلا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی جو اکاؤنٹ میں لاؤں گا وہ میرا ہوگا, میں رکھوں گا, جاتے ہوئے بھی میں لے جاؤں گا. اور یو کین ڈیسائیڈ کہ نہیں, سب اکاؤنٹ سب کے سانجھے ہوں گے. دا سیم کین گو فار امپلائیز. You can divide them by proportion of head count or by revenue split or some mutual preference or whatever. اس میں بہت ساری پروٹوکالز اویلیبل ہیں, آربیٹریشن اویلیبل ہے ہر قسم کی. دس از دا موسٹ کنٹینشیس پوائنٹ جس کے اوپر کہ آپ کو سوچنا چاہیے. باقی جو دوسرے ایسیٹس ہوتے ہیں, ٹیبلیں, چیئرز اور یہ وہ, ان کی ڈسٹریبیوشن ان دا کیس آف بریک اپ از ریلیٹیولی ایزی. اس کی اونرشپ بھی کلیئرلی اسٹیبلشڈ ہوتی ہے. اس کی مارکیٹ ویلیویشن کرائیں اور اس کو بائی پروپورشن بانٹ لیں. سو دس ون از امپورٹنٹ. سو دو لوگوں نے آپس میں اب پارٹنرشپ کرنی ہے. اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, دیر از اونلی 2 or 3 ways, at least conceptually let's understand 2 or 3 ways that the money can be split. پھر ان کے ہر قسم کے کمبینیشنز بھی بن سکتے ہیں. دیر آر سم ادر نیومرس ایگزامپلز as well جو میں نے ابھی اس میں نہیں ڈالی ہوئی, لیکن دا سمپلسٹ تھنگ از ٹو سے کہ 100 روپے جب کسٹمر سے آئیں گے تو 70 روپے تم رکھ لینا, 30 روپے میں رکھ لوں گا. میں سیلز کرتا ہوں, تم ڈلیوری کرتے ہو, مجھے 30 دے دینا, تم 70 رکھ لینا. تو دس از این ایگزامپل آف اے ریونیو اسپلٹ. ایک آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں نہیں ایسا کرتے ہیں, جو پیسے آئیں گے وہ ہم ایک جگہ سائڈ پہ کر دیں گے, پھر جو تنخواہیں ہوں گی نا وہ ہم دے دیں گے, سارے خرچے خرچے کر لیں گے, سال کے اینڈ پہ جو پروفٹ بچے گا نا اس میں سے ایک پورشن جو ہے نا وہ تم رکھ لینا, ایک میں رکھ لوں گا. 70-30 آف دا پروفٹس لیٹ سے فار ایگزامپل, اور 50-50 آف دا پروفٹس وٹ ایور. تو اب ہم نے پروفٹ بانٹ لیا. ایک تیسری ڈائمینشن اس کے اندر ایکوٹی سے ریلیٹڈ ہے, اور وہ سمجھنے کے لیے بیسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ اب یہ جو آپ کی کمپنی تھی اس میں سے آپ نے سال کے اینڈ پہ کوئی پروفٹس نہیں نکالے, ان پروفٹس کو آپ نے یوز کیا ٹو فیول گروتھ فار دا نیکسٹ ایئر. سو اب آپ ہر سال بزنس چلا رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں, چھوٹی موٹی تنخواہ آپ نکالتے ہیں, لیکن باقی سب آپ کمپنی کے اندر جھونکی جا رہے ہیں جھونکی جا رہے ہیں. اب جب وہ کمپنی بکے گی تو وہ جنرلی اپنے پروفٹ کے کسی ملٹیپل پہ بکے گی. سو اگر اس نے 10 سال $1 million ایئر پروفٹ کمایا ہے, تو اب اس جب آپ بیچنے جائیں گے تو وہ $1 million کی نہیں بکے گی, اٹ بی سم ملٹیپل آف $1 million, 6 اور 12 ٹپیکلی 6 ملین یا 12 ملین کی بکے گی وہ. So what the buyer will do is they'll give you the profits for the next 6 years or 12 years. That's basically what you're saying here. This is if you get a multiple of 6. Services اگر آپ آف شور رن آف دا مل سروسز کی بات کر رہے ہیں تو مے بی آپ کو 0.2 کا 0.5 کا ملٹیپل مل جائے تو بہت آپ لکی ہوں گے. اگر آپ امریکہ میں ہیں اور آپ کچھ سیمی اسپیشلائز سی چیز بیچ رہے ہیں تو 2x بہت کامن ہے. اگر آپ فاسٹ گروئنگ کمپنی ہے تو 6x کامن ہے. اگر آپ پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو 12 to 20x بھی ہو جاتا ہے. بٹ آل دیٹ کانورسیشن کمز اگر اب 2 لوگوں کا کمپنی بنانے کا ارادہ یہ ہے کہ یار جلدی سے بنائیں گے, اچھی سی بنائیں گے اور پھر بیچ دیں گے. اگر وہ بیچ دیں گے والی آپ کی مائنڈ سیٹ نہیں ہے تو پھر یہ ایکوٹی سپلٹس آر ناٹ اے ریلیونٹ کانورسیشن. اب تو جو پیسے آئیں گے یا وہ ریونیو ان کا بانٹا جائے گا یا پروفٹ بانٹا جائے گا. ایک چوتھی ڈائمینشن اس کے اندر یہ ہے کہ تنخواہ لے لیں.
تو اس سینیریو میں یو آر ناٹ ڈرائنگ اینی تھنگ فرام دا پروفٹس، یو آر ناٹ ڈرائنگ اینی تھنگ فرام. اب ہر قسم کی پارٹنرشپ کے نا اپنے پروز اینڈ کونز ہیں. This table kind of summarizes some of them. I think it's too much detail to be talking about in this meeting, but you can read through this and always reach out if you feel like you want to discuss something. The only other important thing to mention here is that یہ آپ کو کنسیپچولی سمجھانے کے لیے یہ تین بنائے ہوئے ہیں، بٹ ان ریالٹی یو کین ہیو اینی مکسچر آف دیز. سو یو کین سے کہ ریونیو کو ہم اس پروپورشن سے بانٹ لیں گے، اس کے بعد جو پروفٹس بچ جائیں گے انہیں ہم اس پروپورشن سے بانٹ لیں گے، تو اگر کبھی کل کو بک گئی تو پھر ہم اس پروپورشن سے اس وقت کے پروسیڈز کو بانٹ لیں گے. سو لا میں کوئی کنسٹرین نہیں ہے، اٹس جسٹ اپ ٹو دی امیجنیشن آف ایوری بڈی انوالوڈ. کمرشلی جنرلی دس از ہاؤ اٹ ورکس. اگر آپ ایکوٹی بیسڈ ریلیشن شپس کر رہے ہیں تو دس از اے گڈ انفوگرافک آن ہاؤ ٹپیکلی اسٹارٹ اپ ایکوٹی ورکس. یعنی فنڈنگ کے ریفرنس سے بات ہو رہی ہے، لیکن اٹس اے گڈ ریفرنس ٹو ویژولائز کہ آپ ایک فاؤنڈر ہیں، پوری کمپنی آپ کی ہے 100%. ٹھیک ہے، ٹپیکلی یو فائنڈ کہ یار زیادہ ہو گیا میرے لیے کام، تو اب آپ ایک کو فاؤنڈر ڈال لیتے ہیں. اینڈ ٹپیکلی کو فاؤنڈر آپ کے ساتھ ایکول پارٹنر ہوتا ہے. اب یہ ایکوٹی کی بات ہو رہی ہے 50-50. اس کے بعد آپ کو آہستہ آہستہ ضرورت پڑتی جاتی ہے، آپ لوگوں سے یا پیسے لیتے جاتے ہیں یا آپ اور لوگوں کے اندر ایکوٹی بانٹتے جاتے ہیں. مثلا آپ کو سیلز والا چاہیے تھا، آپ نے وہ ڈال لیا. آپ کو گروتھ کے لیے کچھ کیپٹل ریکوائرڈ تھا، آپ نے وہ ڈال لیا. فنڈنگ کے اندر ان کو یہ راؤنڈز ہوتے ہیں، ان کے ڈفرینٹ نام رکھے ہوئے ہیں انہوں نے. سب سے پہلے آپ جا کے گھر والوں سے مانگتے ہیں پیسے، $15,000 $20,000. فرینڈز اینڈ فیملی راؤنڈ ہو جاتا ہے. پھر کوئی سیڈ راؤنڈ ہے 2 لاکھ سے 1 ملین تک. پھر سیریز اے ہے، بی ہے، سی ہے، ڈی ہے، وہ اس طرح سے چلتا رہتا ہے. اچھا، اب ہر راؤنڈ کے ساتھ، ہر آئٹریشن کے ساتھ، ہر آنے والے پارٹنر کے ساتھ یہ پائے بڑی ہوتی جا رہی ہے. پھر لوک ایٹ دا سائز آف دا سرکلز، دے آر گروئنگ. لیکن اس کے اندر آپ کا جو پورشن ہے وہ ڈائلیوٹ ہوتا جا رہا ہے 100% سے 50% سے 37% سے 31% اینڈ سو آن. سو فار ایگزامپل مارک زکربرگ اونز لائک 10-15% آف فیس بک. باقی ساری کمپنی کے سارے حصے بٹ چکے ہیں. یہ بھی ایک چیز ہے جو جنرلی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. ہمارے ہاں ان کا خیال ہوتا ہے کہ کمپنی کی اونرشپ کسی اور کو ڈال دینے سے کم ہو جائے گی تو پھر میں اس کا مالک تو نہیں رہوں گا نا. سو وی ہیو دس ویری ایبسولوٹ سینس آف اونرشپ آف اے کمپنی کہ جہاں ساری کی ساری میری ہوگی یا پھر یہ میری نہیں ہوگی. دی امپورٹنٹ تھنگ از ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو پارٹنر آپ ڈال رہے ہیں وہ کمپنی کی ایکوٹی لے رہا ہے، بٹ اس کے اگینسٹ وہ کمپنی کی ویلیو میں کوئی اضافہ کر رہا ہے. سو پائے بڑی ہونی چاہیے اب اس کے آنے سے، ورنہ وہ پارٹنر ڈالنے کی شاید کوئی تک نہیں ہے. سروسز کی کمپنیوں میں ٹپیکلی پاکستان میں اگر آپ براڈ کیٹیگریز نکالیں آف اسپینڈنگ، یہ ریونیو کی اسپریڈ کی بات ہو رہی ہے، تو $100 جو آتے ہیں اس میں سے 20 کے قریب جنرل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس ہوتا ہے. سو اٹس دا کاسٹ آف رننگ دی آفس، the legal cost, the office buildings, the HR, the finance, accounting, the management, governance والی سائڈ ساری یہ جی اینڈ اے کہلاتی، جنرل اینڈ ایڈمنسٹریٹو ایکسپینڈیچر. اس کا بینچ مارک انڈسٹری کا 15-20% ہے. پھر 30% کے قریب آپ سیلز اینڈ مارکیٹنگ پہ خرچ دیتے ہیں. 10-20% جو ہے وہ انویسٹر اپنا ریٹرن چاہتا ہے، اس میں سے کچھ تنخواہ میں لیتا ہے، کچھ وہ پروفٹس میں لیتا ہے، اور باقی جو ہے وہ آپ کاسٹ آف گڈس جسے بولتے ہیں سروسز میں، وہی سیلری ہیں یا ان کا بینچ ہے یا ٹریننگ کاسٹ وغیرہ. سو ٹپیکلی ویری ہائی لیول دس از دا اسپریڈ. یو کین ویلیڈیٹ دیز نمبرز بائی جسٹ چیٹ جی پی ٹیگ دیم. لیکن ایز آئی ایکسپلینڈ ارلیئر یو وانٹ ٹو ہیو سم آئیڈیا آف واٹ دا نارمز آر ان دا مارکیٹ، اور اگر آپ ان نارم سے ڈیویٹ ہوں گے زیادہ تو پھر مارکیٹ ول جسٹ ڈو اٹس تھنگ اینڈ somebody will leave. Either the partner will leave or the employee or the other partner will leave. Alright, so just a couple of high level thoughts جو over the years سمجھ آئی ہیں. ایک تو it's not so uncommon کہ لوگ حساب کتاب میں سستی مارتے ہیں، تو اس کو بہت کلیئر رکھیں.
اپنی بکس کو پراپرلی گیپ کے سٹینڈرڈز کے حساب سے مینٹین کریں, کسی کمپیٹنٹ بندے کو رکھیں, تھوڑا سا مہنگا بھی ملتا ہے تو ضرور رکھیں, کیونکہ زیادہ تر لڑائیاں پیسوں پہ ہوتی ہیں, اور پیسوں کے اوپر کلیئرٹی نہ ہونا ایک بہت ہی کرٹیکل چیز ہے. سو آڈٹ کرائیں, اچھا اکاؤنٹنٹ رکھیں, آنیسٹی پہ کوئی کویسچننگ نہ کریں, اور اس کو نیوٹرل رکھیں. کوئی ایسا بندہ نہیں ہونا چاہیے جو آپ دونوں کا ملازم ہو یا آپ کے چچا کا بیٹا ہو اور سم تھنگ. اگر پرٹیکولرلی آپ ایکوٹی کی بات کرنے لگے ہیں, یا ایون اف یو وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ ایگزٹس ان دا فیوچر, تو ویلیویشن ضرور کروائیں, ہر سال کرائیں, 2-3 سال بعد کرائیں, لیکن دونوں میں اب دونوں پارٹنرز میں ایک کنسنسس ضرور ہونا چاہیے کہ سال کے بعد اب کمپنی کتنے کی ہے. تو اگر ایک پارٹی نے دوسری سے خریدنی ہے تو اس کو پھر وہاں سے ریفرنس مل جاتا ہے, ورنہ جب وہ ایکچولی ٹائم آتا ہے کسی علیحدگی کا تو اس وقت بہت پاسچرنگ شروع ہو جاتی ہے. سو common consensus very important. uh, there are some very large companies that can do this valuation, or you can use some very simple heuristics as I mentioned earlier from some multiple جو آپ مارکیٹ کے ریفرنس سے لے کے ڈیسائیڈ کر لیں. one other thing that people talk about is کہ یہ تو کمپنی تو معاملات اس کے یوں ہیں اور وہ میرے معاملات تو وہ ہیں. سو کیپ ان مائنڈ کہ اے او پیز کے کیس میں آپ کے پرسنل ایسٹس بھی کمپنی کا بزنس ہوتے ہیں, اور اگر ایک پارٹنر کو مثلاً کوئی شک پڑ رہا ہے کہ جی آپ کچھ اور بھی کرتے ہیں تو پھر ہی شوڈ ہیو ایکسیس ٹو یور فائنینسز ٹو میک شیور کہ آپ کو بریچ آف کانٹریکٹ نہیں کر رہے. مینی کیسز اس کو برا سمجھا جاتا ہے, but really it's a very simple exercise because any liability to the AOP is a liability to both partners. ٹرسٹ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, آئی تھنک بنیاد ہے ریلیشن شپس کی, اور جنرلی لوگ پارٹنرشپ کرتے ہی اس کے ساتھ ہیں عموماً جس کو ٹرسٹ کرتے ہیں. ریونیو بیسڈ پارٹنرشپس ہو جاتی ہیں بغیر خاص ٹرسٹ کے. آپ کی کوئی کامن دلچسپی ہے یا آپ نے اکٹھے کام کیا ہے یا آپ کو کوئی پروجیکٹ نظر آ رہا ہے تو آپ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں. لیکن ایکوٹی یا پروفٹ بیسڈ پارٹنرشپس میں ایک سرٹن لیول آف ٹرسٹ ہونا بہت ضروری ہے, اوپر ٹیبل میں بھی تھا. تو اس پہ خاص نظر رکھیں, اور ایسی چیزیں جو اعتماد کو ہٹ کریں ان کو جلدی آئیڈینٹیفائی کریں, ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں. اعتماد جو ہے نا بہت بنیادی چیز ہے. میں نے کئی پارٹنرشپس اپنی ٹوٹتے دیکھی ہیں جن میں سب سے پہلا سائن ان کے ٹوٹنے کا یہی ہوتا ہے کہ پارٹنرز ایک دوسرے پہ شک کرنا شروع ہو جاتے ہیں, ایک دوسرے کی آنیسٹی پہ, ان کی نیتوں پہ, اینڈ دیٹس ریئلی دا بگننگ آف دی اینڈ آف دیٹ ریلیشن شپ. اچھا, پارٹنرشپس ٹوٹتی ہمیشہ یا رشتے ٹوٹتے ہمیشہ یا تب ہیں جب آپ بہت سٹریس میں ہوتے ہیں, یا تب ہیں جب آپ بہت ویل آف ہوتے ہیں, ایک پارٹی بڑی ہو گئی ہے اور دوسری چھوٹی رہ گئی ہے, وہاں سے بھی ایک رپچر کریٹ ہو جاتا ہے. تو ان موقعوں پہ صبر سے کام لیں اور ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ لے کے چلیں, بہت ضروری ہے. بہت زیادہ پیسے بھی توڑ دیتے ہیں ریلیشن شپس, کیونکہ وہ جتنا میں نے لوگوں کو بدلتے دیکھا ہے پیسے کے ساتھ, شاید مشکل میں اتنا بدلتے نہیں دیکھا. سو کیا کہتے ہیں, منی ڈز ناٹ فارم دا مین, اٹ ریویلز ہم. تو اچھا, ٹرسٹ از ون تھنگ, بٹ دین ریلائبلٹی از اندر ڈائمینشن, رائٹ. یو وانٹ یور پارٹنر ٹو بی ریلائبل, ناٹ جسٹ somebody you can trust. ریلائبلٹی از اے ڈفرنٹ ڈائمینشن ان دیٹ وہ بہت اچھا بڑا آنیسٹ آدمی تھا, لیکن کام کے معاملے میں آپ اس کے اوپر لین نہیں کر سکتے. یو ہیو ٹو ریمبر دیٹ ناؤ دس از اے ٹیگ ٹیم پارٹنرشپ, دونوں نے مل کے کچھ کرنا ہے. سو اب آپ دونوں اسینشلی ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں, if you want to go by the cliche, اور اب دونوں نے اس کو کسی طرح بیلنس کرنا, ایک دوسرے پہ ریلائی کرنا. Value each other's trade, exactly. I mean, so you want to be respectful of the other person's art. یہاں تک بھی میں نے سنا ہوا ہے کہ آپ کو اگر کرنا پڑے تو کوئی جھوٹی تعریفیں کرتے رہا کریں ایک دوسرے کی, ورنہ یہ بہت کامن رپچر پوائنٹ ہے کہ جہاں دونوں پارٹیز ایک دوسرے کو یہ کہتی ہیں کہ تم جو کرتے ہو اس کی کوئی خاص ویلیو تو ہے نہیں, وہ تو میں فلاں سے بھی کروا سکتا ہوں, وہ تو میں خود بھی کر سکتا ہوں,
एमी तुमने इसका इतना हवा बनाया हुआ है, लुक बिजी डू नथिंग. देयर सो मेनी थिंग्स दैट ओरिजिनेट फ्रॉम दिस सेंस कि दूसरा जो है ना उसकी काम की वैल्यू नहीं है, मेरे काम की है. एंड एज आई मेंशन अर्लियर, दिस इज अ ह्यूमन बायस. हर बंदे का ख्याल होता है कि सारा कमाल उसी ने किया है और बाकी सब तो सारे एक्स्ट्राज हैं इस फिल्म में. सो बी मेच्योर एंड अंडरस्टैंड कि हर बंदे का यही ख्याल होता है. Choose a model of partnership that works for you. The table I talked about above has relationships for all sorts of trust levels. अगर आपका trust low है तो revenue based partnerships कर लें. अगर आप moderately trust करते हैं एक दूसरे को तो profit based कर लें. And if you're in it for the long run, then do something equity related. Like I said, हर एक चीज़ के अपने pros and cons हैं. Just because something works for low trust doesn't mean that it's the right thing in all aspects. Yeah, and the last point is goes without saying कि आप don't, if अगर आपको ज़रा सा भी शक है किसी के ऊपर, बहुत अच्छा आदमी है वो, ये है वो है, बट अगर वो कोई थोड़ी सी भी dubious बातें करता है फाइनेंशियली, तो just avoid that like the plague. I have met so many people over the years जो बहुत talented थे technically, लेकिन बातों बातों में कहीं फिसल जाते थे पैसों के मामले में और क्लाइंट्स की ओनरशिप के मामले में एटसेट्रा. uh, yeah, so don't share a company with someone you can't share a joke with. That's I think you'll go through some rough times and that you can help each other through them. Yeah, I mean humor helps a lot. कई दफ़ा होता है कि वो हिस्से में ही नहीं मिलती लोगों की आपस में. फिर मुश्किल टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है. So don't do that. Find somebody जो at least मामलात को आपकी तरह देखता है और जिसकी कंपनी आप enjoy करते हैं. Find your why. This is a book by वो Simon Sinek. It's a good read. It talks about your basic motivation to do this. आप कंपनी बना क्यों रहे हैं? हो सकता है एक बंदा पैसे के लिए बना रहा है और एक बंदा पावर के लिए बना रहा है, एक बंदा दुनिया बदलने के लिए बना रहा है और दूसरा बंदा वर्क लाइफ बैलेंस के लिए बना रहा है. मेक श्योर यू अंडरस्टैंड कि आपकी करने की क्या वजह है एंड मेक श्योर यू अंडरस्टैंड देयर्स. अगर एक ही हो जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर ना हो तो कम से कम दोनों में इतनी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि दूसरे की कंपनी बनाने के मकासद को समझें. बिकॉज योर वाई विल डायरेक्ट कि आप आज से 4-5 साल बाद इस कंपनी में क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे होंगे. तो वो आज तो हो सकता है आप एक पॉइंट पे खड़े हो दोनों, लेकिन आप दो डिफरेंट वेक्टर्स में निकलेंगे आप, और उन वेक्टर्स को समझने के लिए अपना वाई ढूंढना बड़ा ज़रूरी है. इंटेग्रिटी, एनर्जी एंड कॉम्पिटेंस इन दैट ऑर्डर. ये दिस इज़ फ्रॉम वॉरेन बफेट, कोट फ्रॉम वॉरेन बफेट, कि जब वो किसी बंदे को रखते हैं तो इसी ऑर्डर में रखते हैं. He says if somebody doesn't have integrity, यानी वो अपने असूलों पे, जो भी उसके असूल हैं उन पे कायम नहीं रहता, तो फटाफट उसको छोड़ दें. And that you would rather have somebody, just if it's somebody that doesn't have integrity, you would rather he have low energy and low competence. So in that order you want somebody who's true to his beliefs, who has the energy and is competent in what they do. This constitutes the formula for a good partner, according to Warren Buffett. Complementary partners ढूंढें, अपने जैसे ना ढूंढें. They may be good company, but eventually the company needs two distinct roles. So mutual self-respect, etc., is the way to go. कॉन्ट्रैक्ट्स, या लाइक एज आई मेंशन, वो बहुत कई दफ़ा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं. पाकिस्तान में लोग कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ के भाग जाते हैं. उनको लगता है कि ये तो बहुत ही मुश्किल और कॉम्प्लेक्स चीज़ें. लोग शादियों से वापस चले जाते हैं, अजीब सा मिजाज है हमारा. तो डोंट गेट ओवरवेल्म, जस्ट अंडरस्टैंड कि लॉ के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो सिनेरियोज हैं जो पिछले 100-150 साल की अंग्रेज़ों के बाद से हमारी लीगल हिस्ट्री के अंदर जो जो सिनेरियोज आए हैं वो कानून में लिखे हुए हैं. तो जाहिर है जस्ट talks about a lot of scenarios which you've never seen and hopefully will never see. If your partner doesn't want to share information openly, that's a red flag. Walk away. If he doesn't want to reveal previous
disclose previous partnerships, یا وہ کہتا ہے جی میں باقی چیزیں تمہیں کیوں بتاؤں, میرا تمہارا اس سے کیا لینا دینا. That's not a good sign. Not necessarily a deal breaker, but it's not a good sign. And if it's somebody جو ایک دوسرے کے assets نہیں بتا رہا, وہ یہی نہیں بتا رہا کہ اس کے پاس کیا کیا ہے at the beginning of a relationship, so that becomes a transparency issue down the road, and it can be a little bit complex to then manage and govern. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم نے اپنے کانٹریکٹس میں کچھ ڈالی ہوئی ہیں, جو ہم جب پارٹنرشپس کرتے ہیں تو ہم ان چیزوں کا دھیان رکھتے ہیں. اوور دا ایئرز ہم نے ان کو اس کے اندر سم اپ کرنے کی کوشش کی ہوئی ہے. You can probably find them from our website or just reach out. I can share those with you, and you can use them for your partnerships with anybody else that you're partnering with as well.